اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ روڈ ٹرانسپورٹ کے جو ملازمین ہیں، جو بسز پہ کام کرتے ہیں، جو بس اڈوں پہ کام کرتے ہیں یا دیگر پبلک ٹرانسپورٹ سے وہ وابستہ ہیں، تو ان لوگوں کے بھی حقوق موجود ہیں اور ان لوگوں کے بھی فرائض کا ایک مینول موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں رہنے والے باشندوں کو نہ اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی انہیں اپنے فرائض کا پتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اپنے جو حقوق ہیں اسی کے اگینسٹ جو ہے وہ دوسروں کے رائٹس جو ہیں وہ آپ کے فرائض کے اگینسٹ جو موجود ہوتے ہیں، تو حقوق و فرائض کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں سال ہا سال سے کام کرنے والے لوگوں کو اس کا علم تک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے نہ ہی یہ باور کرایا ہے کہ یہ قانون موجود ہیں، اور نہ ہی کسی کام کرنے والے ورکر نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کا اور اپنے فرائض کا جو ہے وہ قانونی طور پر پتہ کرے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے اس کا ڈاؤن ہونا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے اس خاص قانون کا بتاتا ہوں، جس قانون کے تحت حکومت پاکستان نے ان کے فرائض جو ہے ان کا بھی تعین کر دیا ہے اور ان کے حقوق کا تعین بھی کر دیا ہے۔ تو قانونی لحاظ سے دونوں ہی جو اس کے مالکان ہیں جو کام لے رہے ہیں کسی ملازم سے، اور جو ملازم کسی کے لیے کام کر رہا ہے، دونوں کے لیے ایک مینول سیٹ کر دیا ہے، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک قانون موجود ہے جس کا نام ہے بورڈ ٹرانسپورٹ ورکرز آرڈیننس 1961۔ اب دیکھیں کہ یہ 1961 کا یہ آرڈیننس انفورس ہے، اور آج تک میرے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس کا پتہ ہوگا۔ تو میرا یہ آج کا ویلاگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو اپنے رائٹس بتائے جائیں اور انہیں اپنے فرائض، جب رائٹس کا اور فرائض کا دونوں کا پتہ ہوگا تو کام جو ہے وہ بخوبی ہوگا، اور اس میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ کسی سے زیادتی نہیں کر سکے گا۔ تو اس کی کوئی ساری چیزیں جو ہے وہ تو اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن میں ورکرز کے جو رائٹس ہیں پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے اس میں پابند بنایا گیا ہے، اس کا سیکشن 3 ہے، اس کی سیکشن 3 کا سب سیکشن جو 2 ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملازم کو جو روڈ ٹرانسپورٹ پہ کام کرنے والا ملازم ہے، وہ خواہ بس پہ کام کرتا ہے، ٹرک پہ کام کرتا ہے، یا وہ اڈے پہ کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کو تعینات کرنے سے پہلے جو ہے یہ آرڈیننس اس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک تقرر نامہ جو ہے جاری کیا جائے، اس تقرر نامے میں اس کی شرائط و ضوابط کا اندراج کیا جائے، اور اس میں بتایا جائے کہ یہ ڈیوٹی جو ہے وہ کس مد میں لی جا رہی ہے، اس کے فرائض کیا ہوں گے، اور اس کے جو اس کے حقوق کیا ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو سیکشن 4 ہے اس نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ایک بس پہ کام کرنے والا یا روڈ ٹرانسپورٹ کا ورکر جو ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ ان کے رائٹس میں پبلک کا تحفظ بھی موجود ہے۔ وہ بھی میں اس میں آپ کو انشاءاللہ ایک نقطہ بتاؤں گا کہ یہ روڈ ٹرانسپورٹ جو بورڈ بنایا گیا ہے، اس جو یہ ورکر کے لیے جہاں کام کرتا ہے، اس نے اپنے مینول میں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی جو ملازم ہے اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا۔ اس کا جو سیکشن 4 ہے وہ اسے پابند بناتا ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کسی سے ڈیوٹی نہیں لی جائے گی، اور 8 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ ایک وقفہ بھی دیا جائے گا، کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ اسے آرام کرنے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ وقفہ جو ہے وہ 5 گھنٹے مسلسل کام لینے سے پہلے دیا جائے گا۔
اگر اس کو 5 گھنٹے گزر گئے ہیں اور اسے آدھے گھنٹے کا وقفہ نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کی خلاف ورزی واقع ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو اس کا سب سیکشن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جناب ایک ملازم جو ہے وہ ایک دن میں صرف 8 گھنٹے کام کرے گا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی یہاں نہیں لی جا سکتی، لیکن یہاں تو دن رات ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ لیبر سے زیادہ سب سے زیادہ مشقت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ میں لی جاتی ہے، اور اس میں بالکل اس آرڈیننس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا جو اگلا سب سیکشن ہے سیکشن 4 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہفتے میں 48 گھنٹے جو ہے اس سے زیادہ جو آپ کام نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یہ سیکشن باؤنڈ کرتا ہے مالکان کو کہ کوئی بھی ورکر جو ہے اس کو سال کے بعد 15 دن کے بعد جو ہے 24 گھنٹے کی کم از کم 15 دن کے بعد اور ایک ہفتے کے بعد عمومی طور پہ اس کو 24 گھنٹے کا ریسٹ جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ اگر اس کو 24 گھنٹے کا ریسٹ نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حقوق اس کے موجود ہیں۔ اس آرڈیننس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کو کسی فیسٹیول پہ جو ہے نا باترخواہ اس کو چھٹی دی جائے گی، یعنی عید آ گئی ہے تو عید پہ یا کوئی بھی ایسا فیسٹیول ہے جس پہ چھٹی جو ہے دیگر ڈپارٹمنٹس میں کی جاتی ہے تو ان کو بھی ایک چھٹی دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے جو اولڈ ایج بینیفٹ ہیں، جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب ہوں تو اولڈ ایج بینیفٹ بھی ان کے بھی یہ حقدار ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان کے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان کے حقوق کا دفاع کرتی ہیں اور انہیں ڈیوٹی کا پابند بناتی ہیں، لیکن میرے لیے اس ویلاگ میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن میں اس کا اتنا تعارف جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر روڈ ٹرانسپورٹ پہ سے تعلق رکھنے والے یا روڈ کے متعلق کوئی ورکرز جو ہیں جن کا تعلق ہے، جو وہاں کام کرتے ہیں لاری اڈوں پہ، بسز پہ، ویگنز پہ اور ٹرکس پہ، تو ان لوگوں کے باقاعدہ رائٹس کے لیے ایک آرڈیننس موجود ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت وہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ ٹرائل کرنے کے ایک طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تو یہاں صرف کمی اسی بات کی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس کے نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بنیادی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ روڈ ٹرانسپورٹ والے لوگ بھی لاوارث نہیں ہیں، ان کے لیے بھی حکومت پاکستان اور مملکت خدا آزاد پاکستان نے باقاعدہ قانون بنا رکھا ہے، اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے، جس کا احاطہ کرنا جو ہے وہ میرے لیے اس ویلاگ میں مشکل ہوگا، تو لیکن یہ بنیادی بات جو ہے وہ میں نے واضح کر دی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ معلومات اگر آپ کے نوٹس میں نہیں تھی تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ سبسکرائب کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی چینل کے لیے سروائیول کی جو اس کی صورتحال ہوتی ہے وہ اس کے سبسکرائبر پر ہی ہوتی ہے۔ تو آپ سے پھر ایک بار اس گزارش کے ساتھ کہ آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔